اللہ اعلان فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتے پہاڑ ٹکڑوں میں بکھر جاتا، ذروں سے بدل جاتا۔ اس قرآن کو پہاڑ اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے اگر یہ قرآن اتنا بوجھ والا ہے پہاڑ اٹھا نہیں سکتا تو علماء دیوبند کے مدرسے کا 10 سالہ بچہ قرآن کیسے اٹھا لیتا ہے؟ اور اگر اتنا ہلکا ہے کہ 10 سال کا بچہ اٹھا لیتا ہے تو پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے اگر پیغمبر کی ذات درمیان میں نہ ہو قرآن کریم کے الفاظ امت کو مل سکتے نہیں ہیں، یہ تبھی ملیں گے جب درمیان میں پیغمبر کی ذات موجود ہو۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اگر درمیان میں نبی نہ ہوتا ہمیں قرآن نہ ملتا۔ اس پہ دلیل قرآن کی آیت ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتے پہاڑ ٹکڑوں میں بکھر جاتا، ذروں سے بدل جاتا۔ اس قرآن کو پہاڑ اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے اگر یہ قرآن اتنا بوجھ والا ہے پہاڑ اٹھا نہیں سکتا تو علماء دیوبند کے مدرسے کا 10 سالہ بچہ قرآن کیسے اٹھا لیتا ہے؟ اور اگر اتنا ہلکا ہے کہ 10 سال کا بچہ اٹھا لیتا ہے تو پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ حضرت قاری حکیم الاسلام مولانا محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم ہیں، انہوں نے سوال کا جواب دیا ہے اور آج کے دنوں میں جواب سمجھنا بڑا آسان ہے۔ فرمایا تم آسمان کو دیکھو ادھر سورج بھی ہے اور رات کو دیکھو چاند بھی ہے۔ اگر دن کی گرمی میں آدمی سورج پہ اپنی نگاہ ڈالے آنکھیں جواب دے جاتی ہے، سورج کی روشنی پہ آنکھ ٹک سکتی نہیں ہے۔ اور اگر دن کو 12 بجے سورج کے سامنے بیٹھ جائے انسان کا جسم اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن 14ویں کا چاند نکل آئے اس کی چاندنی کو دیکھنے میں آنکھ کو مزہ آتا ہے اور اس کی ٹھنڈک کو سہنے میں جسم کو لطف آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں۔ سورج کی روشنی اپنی ہے، چاند کی اپنی نہیں ہے۔ سورج سے نکل کے چاند کو ملتی ہے۔ سورج جلال والا ہے، اس کی روشنی جلالی ہے۔ سورج جلال والا ہے، اس کی تپش جلالی ہے، اس لیے جلالی روشنی کو آنکھ سہ نہیں سکتی، جلالی تپش کو بدن سہ نہیں سکتا۔ لیکن چاند جمال والا ہے، جب سورج کی جلالی روشنی چاند کے جمال سے گزر کر آتی ہے تو جو پہلے ضیاء تھی اب نور بن جاتی ہے، پہلے چاندنی تھی اب یہ قمر اب یہ نورانیت میں بدل جاتی ہے۔ تو جس چاندنی کو جس روشنی کو دیکھنے کی آنکھ میں ہمت نہیں تھی اب چاند سے گزر کر آئی ہے تو دیکھنے میں لطف آتا ہے۔ سورج کی تپش کے سامنے بدن لاجواب تھا، لیکن جب سورج کی حرارت چاند کے جمال سے گزری ہے حرارت برودت میں بدل گئی ہے، اس کو سہنے میں جسم کو لطف آتا ہے۔ سورج جلال والا ہے، چاند جمال والا ہے، سورج کی روشنی جلالی ہے، چاند سے گزری جمالی ہے، سورج کی تپش جلالی ہے، چاند سے گزری جمالی ہے۔ تو جس روشنی کو سہنے کی آنکھ میں طاقت نہ تھی یہ چاند کے جمال کی برکت ہے، آنکھ سہ رہی ہے۔ جس تپش کو سہنے کی بدن میں طاقت نہیں تھی یہ چاند کے جمال کی برکت ہے، اسے سہنے میں بدن لطف محسوس کر رہا ہے۔ میرا اللہ جلال والا ہے، اس کا کلام جلالی ہے۔ اگر اللہ جلالی کلام کو سیدھا پہاڑ پہ اتار دیتے پہاڑ ٹکڑوں میں بکھر جاتا، ذروں میں بدل جاتا۔ اللہ نے جلالی کلام کو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ مصطفیٰ کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، پھر محمد کی جمالی زبان سے نکالا ہے۔ تو جلالی کلام تھا، پہاڑ میں سہنے کی طاقت نہ تھی، یہ مصطفیٰ کے سینے کے جمال کی برکت ہے کہ 10 سال کا بچہ قرآن اٹھا رہا ہے۔